الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 185 میں باب الجلوس والنوم والمشی فصل ثانی و ثالث سے حدیث نمبر 4723 سے لے کر 4731 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر المجالس اوسعوها رواہ ابو داود۔ حضرت ابو سعید خدری راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جو کشادہ و فراخ جگہ میں منعقد کی جائے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وعظ و نصیحت یا حلقہ احباب کی محفل ہو یا کوئی مباح تقریب ہو تو اس کی مجلس و نشست ایسی جگہ ہونی چاہیے جو کھلی ہو تاکہ کسی کو تنگی نہ ہو۔ یہ امر ارشادی ہے اور برائے رہنمائی ہے اور مسلمانوں کی تہذیب کو زندہ رکھنے کی تعلیم ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جابر بن سامورہ قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابُهُ جُلُوسٌ فَقَالَ مَا لِيَ أَرَاكُمْ عِزِينَ رواہ ابو داود۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم تشریف لائے جبکہ مسجد نبوی میں آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، تم میں لوگوں کو متفرق اور منتشر بیٹھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ عزین یہ عزہ کی جمع ہے، لوگوں کی جماعت کو کہتے ہیں۔ یہاں الگ الگ جماعتیں مراد ہیں۔ تاجدار انبیاء نے امت کو یہ تعلیم دے دی ہے کہ اتحاد و اتفاق اور محبت و یگانگت کا تقاضا یہ ہے کہ جب کسی نشست میں بیٹھنا ہو تو ایک ساتھ بیٹھا کرو۔ علیحدہ علیحدہ بیٹھنے سے وحشت اور بیگانگی میں اضافہ ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں کی صفت قرآن میں کچھ یوں ہے کأنہم بنیان مرصوص۔ لہٰذا تاجدار انبیاء نے فرمایا کہ الگ الگ ٹکڑیوں میں بیٹھنے کی بجائے ایک ساتھ بیٹھا کرو۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا كان احدكم في الفيء فقلس عنه الظل فسار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم رواه ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سایہ میں بیٹھا ہوا ہو اور پھر وہ سایہ ختم ہو رہا ہو بِإِن طور کہ اس کے جسم کا کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ حصہ سایہ میں ہو تو اس کو چاہیے وہاں سے اٹھ جائے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے اور شرح السنہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا تم میں سے جو شخص سایہ میں بیٹھا ہو اور پھر وہ سایہ ختم ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ وہاں سے اٹھ جائے، کیونکہ ایسی جگہ جو کچھ سایہ میں ہو اور کچھ دھوپ میں وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح معمر نے بھی اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ سے بطریق موقوف نقل کیا ہے۔
گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایسی جگہ نہ بیٹھو جہاں کچھ سایہ اور کچھ دھوپ ہو۔ مجلس الشیطان، اس روایت میں وفی شرح سنہ سے آخر تک یہ کلام حضرت ابو ہریرہ کا کلام ہے، مرفوع حدیث نہیں ہے، لیکن اس جیسے خلاف العقل مسائل میں جب موقوف روایت آتی ہے تو مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ کے کلام انہ مجلس الشیطان کا ایک مطلب یہ ہے کہ شیطان ایسی جگہ بیٹھتا ہے تو یہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہو گئی، پھر شیطان بیکار نہ بیکار ایسی جگہ میں کیوں بیٹھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطان کا کون سا کام اچھا ہے؟ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے۔ اس جملہ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطان ایسی جگہ میں بیٹھنے سے خوش ہوتا ہے کہ جس جگہ میں بیٹھنے سے انسان کو تکلیف ہوگی اور ان کی صحت خراب ہوگی، کیونکہ آدھا بدن گرم ہو کر خون دوڑنے لگے گا اور آدھا بدن منجمد ہو جائے گا، اس سے بدن کی صحت پر اثر پڑے گا اور یہی شیطان چاہتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی اسید الانصاری انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال للنساء استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن ثوبها لا يتعلق بالجدار، رواه ابو داود والبیہقی فی شعاب الایمان۔ حضرت ابو اسید انصاری سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن رسول کریم کو اس وقت جب کہ آپ مسجد نبوی سے نکل رہے تھے بیان کرتے ہوئے سنا، پھر راستہ میں مرد عورتوں سے مل گئے، یعنی مرد اور عورتیں مخلوط ہو کر راستہ میں چلنے لگے۔ تاجدار انبیاء نے عورتوں سے فرمایا کہ تم مردوں کے پیچھے چلو اور ان سے الگ رہو، کیونکہ تمہارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ تم راستہ کے درمیان میں چلو، بلکہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم راستہ کے کنارے پر چلو۔ چنانچہ عورتوں نے تاجدار انبیاء کے اس حکم پر عمل کیا کہ وہ راستہ چلتی تو دیواروں سے لگ کر چلا کرتی تھیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ان کا کپڑا دیوار سے اٹک جایا کرتا تھا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے اور بیہقی نے اسے شعاب الایمان میں ذکر کیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یمشی یعنی الرجل بین المرأتین، رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم نے دو عورتوں کے درمیان چلنے سے منع فرمایا، یعنی مرد ہو۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ این یمشیہ یعنی دو عورتوں کے درمیان کسی مرد کا چلنا منع ہے، کیونکہ یہ بے شرمی بھی ہے اور فتنہ میں پڑنے کا خطرہ بھی ہے اور بڑی قباحت بھی ہے کہ مرد اجنبی عورتوں کے جرمٹ میں جھوم جھوم کر جا رہا ہو اور فتنہ میں مبتلا ہو رہا ہو۔ اسی طرح عورت کے ساتھ تنہائی میں چلنا بھی منع ہے اور کئی عورتوں کے ساتھ چلنا بھی منع ہے جس میں ناجائز اختلاط ہو۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن جابر بن سامورہ قال كنا اذا اتينا النبي صلی اللہ علیہ وسلم جلس احدنا حيث ينتهي، رواه ابو داود۔ وذكر حديث عبد الله بن عمرو في باب القيام، وسنذكر حديثي علي وابي هريره في باب اسماء النبي وصفاته ان شاء الله۔ حضرت جابر بن سامورہ کہتے ہیں جب نبی کریم کی مجلس میں ہم حاضر ہوتے تو ہم میں سے جو شخص جہاں جگہ دیکھتا اور آخر میں جو خالی جگہ ہوتی وہیں بیٹھ جاتا۔ ابو داود کی یہ روایت ہے اور عبداللہ بن عمر کی دونوں حدیثیں باب القیام میں نقل کی جا چکی ہیں، اور حضرت علی اور حضرت ابو ہریرہ کی دونوں روایتوں کو ہم انشاءاللہ
بابو اسماء النبی و صفاتہ میں نقل کریں گے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مجلس میں جہاں جگہ دیکھو وہیں بیٹھ جاؤ۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ فصل ثالث اس باب کی آخری فصل ہے۔ اس کی پہلی حدیث حضرت عمر بن شرید رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عمر بن الشرید عن ابیہ قال مر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على يدي قال أتقعد قعدة المغضوب عليه رواہ ابو داود۔ حضرت عمر بن شرید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول کریم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ میرا بایاں ہاتھ تو میری پیٹھ کے پیچھے تھا اور انگوٹھے کی جڑ کے گوشت پر میں سہارا دیے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم اس حیت پر بیٹھے ہو جس حیت پر وہ لوگ بیٹھتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ المغضوب علیہم، اس سے مراد یہود ہیں کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو چکا ہے۔ اب یہ نیک ہوں یا برے ہوں اللہ تعالیٰ کے غضب سے باہر نہیں نکل سکتے۔ سورہ فاتحہ میں بھی غیر المغضوب علیہم کے الفاظ سے یہودی ہی مراد ہیں۔ جس طرز پر بیٹھنے کو تاجدار انبیاء نے منع فرمایا یہ متکبرانہ انداز بھی ہے اور یہود سے مشابہت بھی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ذر قال مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا مضطجع على بطنی فرکدنی برجلیہ وقال یا جندب انما ہی دجعۃ اہل النار رواہ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم میرے پاس سے گزرے جبکہ میں اپنے پیٹ کے بل یعنی اوندا لیٹا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھ کر اپنے پاؤں سے مجھے ہلایا اور فرمایا جندب تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح لیٹنا دوزخیوں کا طریقہ ہے۔ اہل نار اس لفظ کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ فساق، فجار اور کفار اہل نار کی دنیا میں یہی عادت ہے کہ وہ پیٹ کے بل اوندے ہو کر سوتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کفار جب دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو وہ منہ کے بل گرے ہوئے پڑے ہوں گے، تو دوزخیوں کی حیت دوزخ میں اس طرح ہوگی۔ اس لیے کسی مسلمان کو یہ حیت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مطلب زیادہ واضح ہے۔